حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا عطا نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی مجلس سے باہر تشریف لائے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے اصحاب کو، جو مرد ہوا کرتے تھے، ان کو بیٹھ کر دین اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، دین اسلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ہمارا دین اسلام یہ ہے، ہمارا دین یہ صاف ستھرا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو عام اعتبار سے ان کو ترغیبیں بھی دلایا کرتے تھے کہ دین تم سے یہ چاہتا ہے، تم یہ کرو، دین کے لیے یہ کرو یہ کرو۔ تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کو جمع کر کے کیا اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے عمل میں اعمال میں جذبہ دلایا کرتے تھے کہ وہ دین اسلام کی طرف اور آگے آئیں اور بڑھیں۔ تو اس ٹائم پر عورتیں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درس ہوا کرتا تھا، بیان ہوا کرتا تھا، محفل ہوا کرتا تھا، اجتماع ہوتا، تو عورتیں بھی سنا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام جو ہی مردوں کے اس اجتماع سے، محفل سے، مجلس سے اٹھ کر آئے نا، تو حضور علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ میری بات شاید عورتوں نے نہیں سنی ہو۔ کیا ہے؟ شاید عورتوں نے نہ سنی ہو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ڈائریکٹ عورتوں کے مجمع میں چلے گئے۔ وہاں پر چلے گئے تو عورتوں کو واعظ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ عورتوں کو واعظ فرمایا، دین اسلام کی باتیں بتائی۔ اور اس ٹائم پر جو موضوع چل رہا تھا وہ کیا ہے، صدقے کے بارے میں۔ اب ایک عام سا مولوی، ایک اچھا سا مولوی اگر صدقے کے وغیرہ کے فضائل بتائے تو لوگ کہیں اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، کیا ہے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن وہاں پر دونوں جہاں کے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ان کی زبان سے کیا ہے، والضحیٰ والے چہرہ اور زبان اقدس سے قرآن نکلتا ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھاتے ہوں تو کیسا دین سمجھائیں گے۔ وہ عورتوں کو صدقے کے فضائل کے بارے میں بتایا کہ یہ صدقہ کرنے کی فضیلتیں ہیں، یہ صدقہ کرنے کی فضیلتیں ہیں۔ جو ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے فضائل بتائے نا، تو ان عورتوں نے، محدثین کہتے ہیں، ان عورتوں نے اپنی بالیاں نکال کر، ہاتھوں سے کنگن نکال کر اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کر دیا کہ یہ اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ ہے۔ کیا ہے، ان کو سمجھ آ گئی کہ آج دنیا کے اندر جتنا بھی یہ مال ہمارے پاس ہے نا، وہ عارضی طور پر ہے، اصل طور پر ہمارا کیا ہے، وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے دیا، اور کل بروز قیامت بھی ہمیں وہی کام آ جائے گا۔ تو ان عورتوں نے اپنی بالیاں کنگن دینے لگی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو وہ کیا ہے، جھولیاں بھرنے لگے ان کنگنوں سے، ان بالیوں سے، اتنی ساری عورتیں وہ دینے لگی۔ اب یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں عورتوں کے اجتماع، یعنی عورتوں کے اندر جا کر وعظ و نصیحت کی باتیں کرنا جائز تھا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا کریم ہے، دونوں جہاں کے مالک ہیں، کیا ہے، دنیا میں تو ہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالی کی عطا سے مالک ہیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک ہیں، اور جو آج اس دور کے اندر جو علماء کو منع کیا گیا نا عورتوں کے اندر جا کر وعظ و نصیحت کرنے کے اعتبار سے، کیوں، پہلے کے دور میں اتنا فتنہ نہیں ہوا کرتا تھا، اسی لیے عورتیں اور مرد ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ فتنہ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور مبارک میں اندیشہ ہوا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے حکم دیا جو روک دیا گیا، لیکن پہلے عورت اور مرد دونوں ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دور گزرتا گیا اس کی حاجت محسوس ہوتی رہی، تو کیا ہے، علماء کا عورتوں میں جا کر بیان کرنا منع کر دیا گیا، کیونکہ فتنہ ہے۔ اب کیا ہے، فتنہ ہے، اور فتنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اسی لیے عورتوں کے پاس جا کر بیان کرنا منع کیا گیا۔ اور دوسری بات محدثین فرماتے ہیں، یہاں پر جیسے کوئی کہہ سکتا ہے نا بھئی وہ کنگن، وہ بالیاں شوہر کی تھی، اور شوہر کی مسئلہ ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کوئی بھی مال صدقہ نہیں کر سکتی۔ یہ عام عوام ہمارے علماء صلحاء بتاتے رہتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں جن عورتوں نے کنگن بالیاں دی وہ کس کی اجازت سے دی؟ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ عورتوں نے جو بالیاں، جو کنگن دیے تھے وہ عورتوں کے اپنے تھے، ان شوہروں نے ان کو نہیں دلائے تھے، بلکہ کیا ہے، یہ ان عورتوں کی ملکیت تھی، عورتوں نے جو اپنی ملکیت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔
اور جو مرد نے عورت کو دیا ہے کوئی بھی ساز و سامان، پیسہ، جائیداد، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ اگر صدقہ بھی کرے نا تو کیا ہے اپنے شوہر کی اجازت لے کر پھر کریں۔ ویسے عام طور پر مرد منع نہیں کرتے، لیکن پھر بھی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کیا ہے کہ وہ مرد سے اجازت لے کر پھر کریں۔